وہ صورتیں جس سے رمضان کے روزے نہ رکھنا جائز ہے یا رکھا ہوا ہو تو توڑنا جائز ہے۔ تقریباً 3 صورتیں بیان کیے ہیں ہم نے۔ نمبر 4 اور 5 صورت آج بیان کریں گے۔ نمبر 4 صورت، حمل والی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ جائز ہے، اور وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہو۔ نمبر 5، وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہو اپنی بچوں کو، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ جائز ہے۔ حمل والی عورت اگر اپنے آپ کے ضائع ہونے یا بچہ کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو اس پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور دودھ پلانے والی عورت اگر اپنے آپ کے ہلاکت یا بچے کی ہلاکت کا خوف ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ دودھ پلانے والی عورت اگر کچھ کھائے گی تو سینہ میں دودھ آئے گا اور بچوں کو پلائے گی، خواہ یہ بچہ اپنا جنا ہوا ہو یا دوسرا کسی اجرت وغیرہ پر کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، کوئی بات نہیں، ایک ہی صورت ہے۔ اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ وغیرہ اس عورت پر نہیں ہے۔ نمبر 6 بھوک، اور نمبر 7 پیاس۔ بھوک اور پیاس، شدت بھوک اور پیاس، اگر ہلاکت کا خوف ہو تو مطلقی طور پر روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ اگر کسی نے روزے دار کو مشقت کام کرنے پر مجبور کیا اور وہ آدمی اتنا پیاسا ہو گیا، اتنا بھوکا ہو گیا کہ ہلاکت کا خوف ہے، تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، روٹی کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اپنی مرضی سے اتنا مشقت والا کام کرتا ہے اور وہ پیاسا ہو جاتا ہے اور بھوکا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے روزہ توڑنا تو جائز ہے، لیکن اس پر کفارہ بھی واجب ہے، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہے، اور پہلے والے بندے پر صرف اور صرف قضا ہے۔ بھوک اور پیاس، اس سے اگر شدت ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ نمبر 8 جہاد کے حالت میں دشمن کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑنا جائز ہے۔ اگر کسی غازی، فوجی وغیرہ کو یقیناً یا غالب گمان ہو کہ رمضان میں اس کو دشمنی دین کی دشمن کی طرف سے خوف ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو اس صورت میں اس کو کمزوری اور لڑنے میں کمی آنے لگی، تو اس حالت میں اس غازی کے لیے شروع سے روزہ نہ رکھنا، اور یا اگر رکھا ہوا ہو تو بعد میں توڑ دینا یہ جائز ہے، خواہ یہ غازی، یہ فوجی، یہ مقیم ہو یا مسافر ہو، ایک حالت ہے۔ نمبر 9 بڑھاپا یا ضعف، یہ دونوں ایک ہی، شیخ فانی خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے اگر روزہ پر قادر نہ ہو تو اجازت ہے، اگر قادر نہ ہو تو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اس پر ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا فرض ہے، فدیہ دینا، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا فرض ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہو تو خود دے دے، نہیں تو بچوں کو اور ورثاء میں سے کسی کو وصیت کرو یا بتاؤ کہ روزے پر قادر نہیں ہو، وہ خود بھی سمجھتے ہیں، لیکن فدیہ دینے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا، اور فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے، چاہے گندم کے اعتبار سے ہو یا جو کے اعتبار سے ہو، کشمش کے اعتبار سے ہو، کھجور کے اعتبار سے ہو، ایک صدقۃ الفطر کے اعتبار ہے۔ گندم کے اعتبار سے آج کل تقریباً 320 روپیہ ہے، اور ہر ملک کے گندم کے قیمت کے اعتبار سے لگا سکتے ہیں، اور کھجور کے اعتبار سے جو کے اعتبار سے تقریباً 450 روپے ہے، اور کشمش کے اعتبار سے تقریباً 3150 روپے ہے، اسی طرح کھجور کے بھی 4000 کے قریب ہے یا 4000 سے بڑھ کر ہے۔ اس اعتبار سے آپ ایک صدقۃ الفطر کا فدیہ دینا ہے۔
نمبر 10 حیض اور نفاس والی عورت. اگر ایک عورت، اس کے 3 صورتیں ہیں، سمپل سی ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر کسی عورت کا حیض یا نفاس یہ جاری ہے تو اسی صورت میں تو یہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ رکھنے کی اکثر عورتوں کو معلوم ہوتا ہے. رمضان المبارک کے بعد اس پر قضا یہ لازم ہے، قضا کرے گی. نمبر 2 صورت یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے حیض کے حالت میں رات سے یعنی طلوع فجر سے پہلے نیت کی کہ آج میں روزہ رکھوں گا، اور طلوع فجر سے پہلے وہ پاک بھی ہو گئی. یہ 3 صورتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حیض اور نفاس والی عورتوں کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر طلوع فجر سے پہلے نیت بھی کی اور طلوع فجر سے پہلے وہ پاک بھی ہو گئی تو اسی کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا یہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ طلوع فجر سے پہلے نیت تو کرے لیکن وہ پاک نہ ہو جائے تو اس کے لیے پھر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ نفلی ہو، واجب ہو، رمضان کا ہو، کوئی بھی روزہ ہو اس کے لیے رکھنا صحیح نہیں ہے. نمبر 3 صورت، اگر حیض یا نفاس والی عورت طلوع فجر کے بعد نصف النہار سے پہلے پاک ہو گئی ہو تو اس دن نہ فرض روزہ صحیح ہے نہ نفلی روزہ صحیح ہے، کوئی بھی روزہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے. باقی دنوں کی طرح اسی دن کا بھی اس پر قضا لازم ہے. ٹھیک ہے، نصف النہار کا وقت کیسے معلوم کریں گے کہ طلوع فجر سے اور غروب تک جو وقت ہے اس کا اندازہ لگائے، اور جو آدھا وقت ہو درمیان پر تقسیم کرے. جو ایک وقت ہو یعنی تقریباً 10 گھنٹوں کا وقت ہو تو 5 گھنٹوں سے پہلے اگر وہ پاک ہو گئی تو اس پر نہ فرض روزہ رکھنا ہے نہ نفلی، جو بھی ہو باقی دنوں کی طرح اس روزے کا بھی قضا رکھنا لازمی ہے اس پر.